الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی حضرات نے حضرت علامہ مولانا قاری نثار صاحب کی زبانی اصلاحی اور معلوماتی تقریر سماعت فرمائی. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو اپنے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہر مسلمان، ہر ایمان والا، ہر حضور کی امتی اپنے اپنے گریبان میں جاگیں گے اور اپنی زندگی کا، اپنے شب و روز کا جائزہ لے اور اپنی کوتاہیوں کا، اپنے گناہوں کا احساس کر کے پھر اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر کے اللہ کے بارگاہ میں جھک جائے تو خلوص کے ساتھ توبہ کر لے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا پورا معاشرہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمتوں کا گوارہ بنے گا. اور دنیا میں جتنے بھی مصائب و آلام ہیں، بالخصوص اس زمانے میں جو ہر مسلمان پریشان ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہر مسلمان، ہر حضور کی امتی پریشان ہے. اللہ جل شانہ اس توبے کے برکت میں، وہ اصلاح کے برکت میں دنیا کی پریشانی کو بھی دور کرے گا، آخرت کی پریشانی کو بھی دور کرے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں؟ دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں اپنا جائزہ لیں. سبحان اللہ. ہم لوگ تو اپنے جائزہ لینے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں. کتنا گناہگار ہو جائے، کتنا سیاہکار ہو جائے، کتنے نافرمان ہو جائے، دوسرے پر انگلی اٹھانے کے لیے تو ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھیں گے تب بھی دوسرے کے پیچھے لگے رہیں گے. مسجد میں بیٹھیں گے جہاں خدا کی ذکر کی جگہ ہے، تلاوت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، وہاں پر بھی ہمارے دل و دماغ میں دوسرے کے بارے میں طرح طرح کے غلط خیالات آتے رہتے ہیں. تو پھر ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری تلاوت
ہماری اطاعت بارگاہ الہی میں قبول کیسے ہوگی؟ ہم لوگ ایک مسلمان قوم میں مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور مسلمان ایک ذمہ دار قوم ہے، اور ایک ذمہ دار قوم رہنا ہی چاہیے۔ مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اپنی مرضی کے نہیں رہتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق اس کو زندگی گزارنا چاہے، گزارنا ہی ہو، تب وہ مسلمان رہ سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ عبادت ہو، ریاضت ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، عرس کی محفل ہو، اگر شریعت کے دائرے میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے دائرے میں ہے، تو پھر اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا، صاحب مزار بھی راضی ہوگا۔ جب اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے، صاحب مزار بھی راضی ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ آپ خالی ہو کر کے نہیں جائیں گے، پر کچھ لے کر کے چلے جائیں گے۔ جب آپ کے عرس کوئی بھی نماز ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، عرس کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، منعقد کر رہے ہیں، اگر شریعت کے دائرے میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا، صاحب مزار بھی راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، صاحب مزار راضی ہو جائے، تو پھر آپ خالی ہو کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کے رحمتوں کو لے کر کے چلے جائیں گے، اصلاح کو لے کر کے جائیں گے، بزرگ کی زندگی کو لے کر کے چلے جائیں گے۔ یہ عرس جو ہم لوگ منعقد کرتے ہیں، منعقد کرنے کا مطلب ہے کیا اور کس مطلب سے ہونا ہی چاہیے؟ ہم لوگوں کو تو شروع سے نیت ہی جو خراب بنا ہوا ہے۔ جب نیت خراب ہو جائے تو حضور فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ ہم لوگ اگر نماز جو پڑھتے تو اس میں بھی ہماری نیت کی کوتاہی، عرس کی محفل منعقد کرتا ہے اس میں بھی تو ہماری نیتوں کی کوتاہی۔ اگر ہم اس غرض سے عرس کی محفل منعقد کریں، اور منعقد کرنا ہی چاہیے کہ ہم لوگ صاحب مزار کی، بزرگ کی، اللہ والے کی، اللہ کے مقرب بندی کی لوگوں کو زندگی بتایا جائے، ان کی تقوی اور فرزاری بتایا جائے، ان کے صبر بتایا جائے، ان کی دین پر استقامت بتایا جائے، تاکہ کیا ہو جائے؟ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ سے قریب ہو جائے۔ اگر اس نیت سے عرس منعقد کریں گے تو پھر آپ کے منعقد کرنے میں بھی ثواب ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی اس نیت کے برکت سے لوگوں کا اصلاح بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو ہم لوگوں کے لیے تو پھر دوسرا ہے، جس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ جب نیت کی گڑبڑ ہوگا تو پھر اعمال پر اس نیت کا کیا ہوگا؟ اثر پڑ بھی کرے گا۔ اور کوئی بھی عبادت تو نماز جیسے اہم عبادت، جو تمام عبادتوں میں سے سب سے افضل ترین عبادت ہے، جس کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی کنجی ہے، کوئی معمولی عبادت نہیں۔ یہی نماز اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے کر کے اپنی امت کے لیے تحفہ لے کر کے آیا۔ آج اس نماز کو امت کیا سمجھ رہے؟ زحمت سمجھ رہے ہیں، رحمت نہیں سمجھ رہے ہیں، تحفہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس نماز کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ زحمت بنائے ہوئے۔ تو یہی نماز جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے، یہی نماز اگر حضور کی سیرت کے مطابق نہیں، اللہ کے احکام کے مطابق نہیں، یہی نماز اللہ کے بارگاہ میں کبھی قبول ہو ہی نہیں سکتا۔
حدیث پاک میں آتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں دولت خانہ پر 3 شخص حاضر ہوئے. 3 شخص حضور کے گھر پر تشریف لائے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے. تو معلوم ہوا کہ حضور تو گھر پر موجود نہیں، حضور تو کسی غزوے میں تشریف لے گئے. تو جب ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضور تو گھر پر تشریف نہیں، تو ان میں سے ایک ازواج مطہرات سے پوچھنے لگے کہ حضور رات کو عبادت کتنے کرتے ہیں؟ تو اندر سے جواب آیا، ازواج مطہرات نے جواب دیا کہ حضور رات کو کبھی عبادت بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، اور کبھی آرام بھی کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو رات بھر عبادت کروں گا، زندگی بھر رات بھر عبادت کروں گا، میں تو کبھی سوؤں گا نہیں. پھر دوسرے شخص نے پوچھا کہ حضور روزی کتنے رکھتے ہیں؟ اندر سے جواب آیا، ازواج مطہرات نے جواب دیا کہ حضور کبھی روزہ رکھتے بھی ہیں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں. تو اس شخص نے قسم اٹھایا کہ اللہ کی قسم میں تو زندگی بھر روزے رکھتا رہوں گا، میں تو کبھی افطاری نہیں کروں گا. اور تیسرے نے پوچھا حضور کی نکاح کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں. تو اس نے قسم اٹھایا کہ تو میں زندگی بھر کبھی نکاح کروں گا ہی نہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت اگر حضور کی سیرت کے مطابق نہیں، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ لوگ چلے گئے، روانہ ہو گئے اپنے قسم اٹھا کر کے، اپنے بندگی اور اطاعت کے تقوی کا اظہار کرتے ہوئے روانہ ہو گئے، چلے گئے. حضور تشریف لائے، کچھ دنوں کے بعد حضور تشریف لائے. حضور کو ان تینوں کے بارے میں خبر دی گئی کہ حضور ان لوگوں نے ایسے سوال کہ ان کو ایسے جواب دیا کہ ان لوگوں نے ایسے قسم اٹھایا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من آتانی فقط دخل الجنہ، جو میری اطاعت کے مطابق، میری سیرت کے مطابق اللہ کی بندگی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوئے کرے گا. تو مطلب کیا ہوا کہ 4 رکعت نماز ظہر کا جو فرض ہے یا عصر کے 4 رکعت کا فرض ہے، فجر کے 2 رکعت فرض ہے، اگر آپ 3 رکعت پڑھیں گے 2 کے بجا گئے، 5 پڑھیں گے، 10 پڑھیں گے، 50 پڑھیں گے، آپ نے عبادت تو کر لیا، 50 2 کے بجا کر 50 کر لیا، لیکن کیا ہوگی حضور کی سیرت کے مطابق نہیں، یہ اللہ کے بارگاہ میں کبھی قبول ہو ہی نہیں سکتا. تو یاد رکھیے ہر وہی کام ہو، عبادت ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی ہو، اگر شریعت کے دائرے میں، حضور کے دائرے میں ہے تو پھر انشاءاللہ بارگاہ میں الہی قبول ہوگا. دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنے گا، اور بروز معاشر بھی کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنے گا. اب جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے آراز کی محفلیں، ہمارے مسجد کی عبادتیں کس نہج کی، کس طریقے کے، ہر انسان، ہر مسلمان اس کا جائزہ لے سکتا ہے. اور ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ اپنی عبادت کے بھی، اپنے محفلوں کا بھی اصلاح کرے. میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ اپنے بندوں پر مہربانی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا کرو؟ توبہ کر لو. یہ جو زندگی ہمارا گزار رہے وہ کافی ہو چکا ہے. آپ لوگ یہ سنتے سنتے اب سن ہو گئے، اور ابھی وقت بھی تقریر کرنے کا نہیں ہے. تو یہ دنیا جس میں آپ اور ہم رہ رہے، زندگی گزار رہے، 60 سال 70 سال کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کوئی فالتو زندگی نہیں، یہ امتحان کی زندگی ہے. یہ دارالعمل عمل کرنے کی جگہ ہے. یہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں،
لیکن مرنے کے بعد آپ چاہیں گے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، آپ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں آپ کو کرنا ہے۔ نیک عمل کرنا ہے تو اسی زندگی میں کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو اسی زندگی میں کر سکتے ہو، روزہ رکھنا ہے تو اسی زندگی میں رکھ سکتے ہو، گناہ کرنا ہو تو اسی زندگی میں کرنا ہوگا، لیکن دونوں کا نتیجہ پھر الگ الگ ہوگا، دونوں کی انعامات پھر الگ الگ ہوں گے۔ اگر آپ کی زندگی تلاوت میں گزرے، نماز میں گزرے، حضور کی سیرت کے مطابق میں گزرے، نیکیوں میں گزرے، تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ جنت ملے گا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور پھر اس زندگی میں انسان پر شیطان مسلط ہے، انسان میں نفس امارہ رکھ دیا گیا ہے، تو اللہ جل شانہ انسان سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس زندگی میں خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتی ہے، سیاکاری ہو سکتی ہے، نافرمانی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ اتنا کریم و رحیم ذات ہے، اللہ نے ایمان والوں کو بتایا کہ مایوس مت ہونا، گناہ کر کے اللہ کے رحمت سے نا امید مت ہونا، بلکہ جب گناہ سرزد ہو جائے، زندگی پر گناہ سرزد ہو جائے، نماز نہیں پڑھ سکے، تلاوت نہیں کر سکے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار اللہ کے بارگاہ میں خلوص کے ساتھ توبہ کیجیے، یہ نہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے، بلکہ آپ کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ قرآن کی آیات ہے، ابھی تو ہمارے دماغ میں نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان ماشاءاللہ اس کو، وہ تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہی نہیں، زمانے کی زندگی بھر نماز نہیں پڑھیں گے، اس کو ذرا دل میں چھوٹ بھی نہیں لگائے کہ ہم خدا کے بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اللہ کے بارگاہ میں جواب دینا ہی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان نماز سے دور رہے، مسجد سے دور رہے، تلاوت سے دور رہے، حضور کی سیرت سے جو انسان دور رہے، مسلمان ہو کر کے کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کے نعمتوں کا آتے ہوئے جو نیکیوں سے دور رہے، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے ناراض ہیں، اس لیے اس کو نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی۔ دنیا کے ہر کام کی توفیق تو ہے اس کو، موبائل چلانے کی توفیق ہے، پارٹی میں کودنے کی توفیق ہے، دن بھر ہوٹل میں غیبت بھرنے کی توفیق ہے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے کی توفیق ہے، ظلم کی توفیق ہے، سود کھانے کی توفیق ہے، لیکن نماز کی توفیق نہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہے، تب اس کو نیکی کی توفیق ہو ہی نہیں۔ ہمارے علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرمایا، اللہ سب کی علم عمل میں خیر کی توفیق دے، غلطی ہو جائے تو اصلاح کرے ہمارے، اور جس مسلمان کو، جس خوش نصیب کو، جس ایمان والے کو اللہ نماز کی توفیق دے، اللہ ہر مسلمان کو نیکی نماز کی توفیق دے، نیک اعمال کے توفیق دے، قرآن کی تلاوت کے توفیق دے، درود پڑھنے کے توفیق دے، نیک محفلوں میں آنے کے توفیق دے، علماء کے صحبت میں رہنے کے توفیق دے، بزرگوں سے قربت رکھنے کی توفیق دے، تو اس کو یہ سمجھ لانا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان سے راضی ہے، اس لیے اللہ جل شانہ اس نے نیکی کی توفیق عطا کی۔ تو انسان سے اس دنیا میں گناہ ہو سکتی ہے، تو گناہ ہونے کے بعد خوش نصیب و مسلمان ہے کہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر کے اللہ کے بارگاہ میں جھک جائے، گڑ گڑائے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوگی، آپ کے گناہوں کو نیکی میں بدل جائے گا۔ اللہ کے رسول کافی ہو چکا ہے، میں اپنے گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمہیں سے ہر انسان سے گناہ ہو سکتی ہے، تمہیں ہر انسان گناہگار ہے، سیاکار ہے، نافرمان ہے۔ کس کا نافرمان ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا۔
ہر انسان سے زیادتی ہو سکتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے، مچھی سے دور رہ سکتا ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے، بہترین سیاکار وہ ہے، بہترین بدکردار وہ ہے التوابون، جو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہو۔ بہترین گناہگار کون ہے؟ گناہگار بھی لیکن بہترین قرار دیا گیا ہے، سیاکار بھی اس کو بھی بہترین قرار دیا گیا ہے، نافرمان بھی اس کو بہترین قرار، کس سیاکار کو بہترین قرار گیا ہے؟ جو گناہ کے بعد، سیاکاری کے بعد کیا ہو جائے، اپنے گناہ کا احساس کرے اور بارگاہ الہی میں جھک جائے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے۔ حضور پر فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین گناہگار ہے۔ ہم لوگ گناہ کا توبہ کریں گے مجھا دیں، کیسے کریں گے؟ ہم لوگ اپنے گناہگار سمجھیں گے تب نہ توبہ کریں گے نا۔ زندگی گزر گئی ہو، شیخ سعدی فرماتے ہیں 40 سال عمر عزت گزشت، مزاج تو استبل نہ گشت۔ 40-50 سال کا ہو گئے، ابھی جوان بنائے ہوا ہے، ابھی داڑھی کو کاٹ رہا ہے، چھیلے رہا ہے، قبر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کو احساس یہ نہیں کہ کل تو ہم کو قبر میں جانا ہے، بارگاہ رسول میں ہم کو پیش ہونا ہے، تو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ کبھی احساس کیا ہے؟ اور مزاج یہ بنا ہوا ہے، ہمارے علماء میں دماغ میں دیتے رہتے ہیں کہ آپ زندگی پر اپنا داڑھی چلتے رہیے، گناہ پر گناہ کرتے رہیے، ظلم پر ظلم کرتے رہیے، آپ دنیا سے گزر جائیں گے، آپ کا بیٹا 10واں کرے گا، 50واں کرے گا، 40واں کرے گا، 20واں کرے گا، تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایسے نہیں، یہ اللہ کا نظام نہیں، شریعت کی یہ حکم نہیں۔ آپ نماز پڑھیے، تلاوت کیجیے، حضور کی مسرت کے مطابق زندگی گزاریے، اور دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر آپ کا بیٹا 20واں 40واں کرے گا تو سونے پر سہاگا ہو ہی جائے گا، ہاں؟ تب نہ سونے پر سہاگا ہوگا، تب نہ اشارے ثواب کا آپ کا سونے پر سہاگا بنے گا۔ تب جب آپ فرض عبادتیں نہیں کر رہے ہیں، واجب کا کوئی خیال نہیں، حضور کی سیرت کا کوئی پرواہ نہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ فرض کا مقام الگ ہے، واجب کا مقام الگ ہے، مستحب کا مقام پھر الگ ہے۔ وقت نہیں ہے نا میں، تو حضور فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو خلوص کے ساتھ گناہوں سے توبہ کرے گا، گناہوں کا سے پشیمان ہو جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائے گا کہ گویا اس نے گناہ کبھی کیا یہ نہیں۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب شیطان مردود ہو گیا اپنے تکبر کے وجہ سے، اپنے غرور کے وجہ سے، اللہ نے اس کو مردود قرار دیا، ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے نکال دیا، تو شیطان ظاہر بات ہے بہت پریشان ہو۔ تو اللہ کے بارگاہ میں دو خواہشات، دو تمنا انہوں نے ظاہر کی ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ ہم تو مردود ہوئے گئے، جہنمی ہوئے گئے، لیکن ہمارے دو سوال قبول فرمائی۔ ایک سوال یہ کہ مجھ کو قیامت تک زندگی دیجیے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، قیامت تک تم کو زندگی دی گئی۔ اور دوسرا سوال ہے کہ یا اللہ مجھے ایسی قوت دیجیے کہ میں مختلف شکل کو اختیار کر سکوں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو زندگی بھی دی گئی، مختلف شکلوں کے قدرت بھی دی گئی، تو فرشتے تو بہت پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے اللہ کے بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ یہ شیطان ہے، انسان کا دشمن ہے، مومن کا دشمن ہے، حضور کی امتی کا دشمن ہے، اور پھر اس کو مختلف شکلی کا قوت بھی دی گئی، یہ تو ایمان والوں کو گمراہ کر دے گا، جہنت کے بجائے جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ اس لئے کہ مومن کے ساتھ مرد کے پاس عورت کا شکل میں جائے گا، عورت کے ساتھ مرد کی شکل میں جائے گا تو مسلمان کو گمراہ کر دے گا، بدعمل بنا دے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ فرشتوں پریشان مت ہوئیے، انسان زندگی بھر گناہ کرتا رہے، شیطان کے کہنے پر چلتا رہے، ایک بار اگر اس نے گناہ کا احساس کر لیا اور پڑھ لیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔
ایک بار پڑھیں گے، لیکن کیسے پڑھیں گے؟ صرف نے کان سے لگا کر کے توبہ کہ یہ نہیں، صرف استغفر استغفر توبہ توبہ کر لی، یہ نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ نصوح کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہو کہ انسان اس گناہ پر پشیمان ہو جائے، جس گناہ میں مبتلا ہے، سود کر رہا ہے، آج کل تو سود میں سب ناچ رہے ہیں، سود کر رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے کیا ہے اس کے دل میں کیا ہو جائے؟ پشیمانی ہو جائے، ندامت ہو جائے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ پشیمان ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ پہلے پشیمان ہو جائے تب، ندامت ہو جائے تب، اس کے بیاہ کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے کہ آئندہ اس گناہ کو ہم کریں گے نہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا توبہ نصوح کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ کیا کرے؟ جس گناہ سے انہوں نے توبہ کیا، جس گناہ پر انہوں نے ندامت ظاہر کی، اس گناہ سے ہمیشہ کیا رہے؟ دور رہے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح۔ لیکن ہم لوگوں کا تو مزاج الگ ہے، کبھی مصیبت آ گئی، کبھی الیکشن کا موقع آ گیا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مسجد کو بھی پکڑ لیتے ہیں، آپ توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ کوئی بیٹا بیمار ہو گیا تو مسجد کو بھی پکڑ لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، اور جہاں مصیبت دور ہو گئے، ممبر بن گئے، پردان بن گئے، پھر وہی گناہ پر گناہ، پھر وہی ظلم پر ظلم۔ اس توبہ کا کوئی قدر نہیں۔ اللہ جل شانہ آپ کی اور ہمارے اس سورس پاک میں حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو، سنی مسلمان کو، اپنے مشائخ سے، اپنے علماء سے، صلحاء سے، بزرگوں سے، صاحب مزار سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ یہ جو ہم لوگ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ سچی ناقص محبت ہے۔ سچی عقیدت ہوتی تو ہم لوگ نماز سے دور رہتے کیا؟ مسجد سے دور رہتے، تلاوت سے دور رہتے، نیکیوں سے دور رہتے؟ ہرگز نہیں رہتے۔ بزرگوں کے نام پر تو ہم لوگ کھا رہے، پی رہے، جیب بھر رہے ہیں، لیکن بزرگوں کے کردار سے ہم لوگ دور، کتنے دور ہے یہ ہر مسلمان اس کا احساس کر سکتا ہے۔ کھا پی رہے تو بزرگوں کے نام پر، جیب بھر رہے تو بزرگوں کے نام پر۔ پھر صاحب جو جیب بھر رہا ہے کہاں سے بھر رہا؟ ہمارے دادا بابا اتنا گزرے ہوئے ہیں، اپنے کردار کا تو کبھی ذکر کر ہی نہیں سکتا ہے وہ۔ اپنے دادا کے نام پر وہ جی رہا ہے، اپنے پردادا کے نام پر وہ جی رہا ہے۔ آپ کا کون سا کردار ہے؟ ذرا اس کو بھی تو پیش کر دیجئے نا بھائی۔ اور ہمارے علماء بھی اسی کو ہوا دے رہے ہیں۔ آج کل تو پھری مرغی ایک پارٹی نہ بنا ہوا ہے، جو جس پارٹی میں ہے، سپی میں تو اسی میں، چاہے سپی والے کتنا ظلم کرے، کانگریس میں تو کانگریس والے کتنا ظلم کرے، اس کا ورکر کیا کرے گا؟ اسی کا گن گائے گا، اسی میں اچھلے گا، اسی میں کودے گا۔ اور ہمارے ابھی پھری مرغی بھی وہی چل رہا۔ تو اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور مسلمان کو اپنے مشاہد سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔